رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج جو ہے ہماری قرآن اینڈ اٹس گرامر کی انٹروڈکشن کلاس ہے، رائٹ؟ جو ہے آلریڈی اس کا لیول 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے لیول 2 میں ایسا نہیں ہے کہ جو لیول 1 کمپلیٹ کر چکے ہیں صرف وہی لیول 2 جوائن کریں گے. جس کو بھی اگر لیول 2 جوائن کرنا ہے تو وہ بھی لیول 1 کمپلیٹ کرنا یہ نیسیسری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا قرآن کا تعارف. آواز کلیئر ہے؟ ایک بار آپ لوگ مجھے کنفرم کر دیجیے. آواز آ رہی ہے؟ اوکے اوکے، جزاک اللہ خیر. الحمد للہ. دیکھیے، قرآن کا لفظی معنی ہے کہ پڑھنا یا تلاوت کرنا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور قرآن پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، رائٹ؟ سورہ الشورى آیت نمبر 192 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً یہ قرآن دنیا کے رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 ایئرس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. چند آیتیں ایک وقت میں اور چند آیتیں مختلف موقعوں پر. پہلی وحی جیسا ہم جانتے ہیں غار حرا میں آئی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. سورہ علق آیت نمبر 1. قرآن نہ صرف عبادت کا ذریعہ ہے بلکہ انسان سوسائٹی کے لیے کمپلیٹ جو ہے کوڈ ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارا ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. قرآن کی ایک ایک آیت نہ ایک ایک آیت میں کوئی ایک ہمیں نصیحت ملتی ہے، سبق ملتا ہے، یا پھر احکامات جو ہے اس سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہے، اسٹریٹ پاتھ. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، قرآن کیا ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم ہم اسے کہتے ہیں. کہ جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی پاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جاسیات آیت نمبر 20، یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ایمان والی، یعنی جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. قرآن پر یقین رکھنا کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ یہ سب ہم جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. دیکھیے، قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا اصل مقصد ہے کہ انسان کو صحیح راستہ دکھانا. صحیح راستے سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم، یعنی اسٹریٹ پاتھ. آپ لوگ بیچ بیچ میں چیٹس نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جو ہے فوکس کریں کہ میں آپ کو کیا سمجھا رہی ہوں. دیکھیے، ابھی چیٹ باکس میں آف کر رہی ہوں، کوئی بھی بیچ میں چیٹ باکس پہ اپنا جو ہے چیٹ نہیں لکھے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا کیا چیزوں کا ذکر ہے. عبادات ہے، ورشپ اور سوشل ڈیلنگس ہیں، تجارت ہے، بزنس کے بارے میں، جسٹس انصاف کے بارے میں، اور اخلاق. ان سب کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن کے اندر ذکر ہے. یہ ایک کیا ہے؟ مکمل لائف سٹائل کا جو ہے، ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہیں ملتی ہے. اٹس اے مکمل لائف سٹائل. ہاں، اٹس دا کمپلیٹ وے آف لائف کہ ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ ایک ایک چیز جو ہے ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 89، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم ہر چیز کو واضح بیان کرو. قرآن میں ہر ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی جو ہے وہ ہمیں بتا دی ہے.
دیکھیے قرآن ہر دور ہر زمانے کے لیے جو ہے ہدایت ہے. یہ کوئی خاص قوم ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ پرٹیکولر اس قوم کے لیے ہدایت ہے یا پھر اس معاشرے کے لوگوں کے لیے. یہ کیا ہے؟ کمپلیٹ ہر انسان یعنی ہر لوگوں یعنی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے. اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو اس میں نہ کوئی تبدیلی ہے اور نہ ہی کبھی قیامت تک ہوگی. اور دیکھیے سورہ تکویر آیت نمبر 27 میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہاں پر کیا مینشن ہے؟ تمام جہان والوں کے لیے، یعنی یہاں پر اس میں سب لوگ انکلوڈ ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. اور ہم اس میں نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو مقام ہے، قرآن کا جو مقام ہے وہ حدیث کے ذریعے سے ہمیں کیا ملتا ہے. دیکھیے آپ لوگ ریفرنس بھی نوٹ کر سکتے ہیں. سورہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027 میں ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اہمیت اس طرح بیان کی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری ہے میری سنت. ٹھیک ہے، تو ہمیں دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے، قرآن کے حق ہم کیسے ادا کریں گے؟ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے کچھ حقوق ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا پہلا حقوق ہے کہ اس پر ایمان لانا. اگر آپ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی پریورٹی، سب سے فرسٹ تھنگ کیا ہے کہ ہمیں قرآن پر ایمان لانا ہے. اور ایمان لائیں گے تبھی ہم اس کے احکامات کو دل سے قبول کریں گے، اس پر عمل کریں گے. عمل بعد کی چیز ہے، پہلا کیا ہے؟ ایمان لانا. اور دوسرا ہے اس کی تلاوت کرنا. روزانہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت، ایسا کوئی دن نہ گزرے کہ جس میں ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں. ایوری ڈے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی ایٹ لیسٹ 1 آیت آپ لے لیں، یا پھر آپ 1 سے 2 آیات یا ایک پیج جتنا آپ کو ہو سکے آپ قرآن کی تلاوت ضرور کریں. نیکسٹ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنا. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ سمجھنا. قرآن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. 1 منٹ میں آپ کو اسکرین، جی ہاں دیکھیں، ایمان لانا، تلاوت کرنا، اور تھرڈ ہے سمجھنا. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے اس کو ہی سمجھ لیا کہ قرآن اٹس جسٹ فار ریسائٹیشن، صرف قرآن کی ہمیں جو ہے تلاوت کرنی ہے، اس پہ ختم کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، اور اس کو ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا میننگ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ کورس میں نے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم لوگ جو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نماز میں ریگولر جو ہے سورہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز ہم ڈیلی پڑھتے ہیں 5 وقت کی. تو نماز کے اندر ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم سب سے پہلے اس کو جانیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ ہماری نماز میں خشوع اور خشوع پیدا ہوگا. اس سے کنسنٹریشن لیول بڑھے گا نماز کے اندر اور اس کی قبولیت بھی بڑھے گی. اچھا میری وائس اسٹک ہو رہی ہے؟ ایم آئی آڈیبل ٹو یو آل؟ کوئی میری وائس بریک ہو رہی ہے؟ سبھی کو ہو رہی ہے یا پھر پرٹیکولر آپ کو ہی ہو رہی ہے عریشہ؟ بولیے. اوکے، الحمد للہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے فورتھ پوائنٹ کیا ہے؟ عمل کرنا. ٹھیک ہے، ہم نے قرآن پر ایمان بھی لے کے آ گئے، ہم اس کو تلاوت بھی کر لیا، پھر ہم نے اس کے بعد قرآن کو سمجھ بھی لیا. اب ہمارا کیا اس کے بعد کیا پوائنٹ ہے کہ ہم اسے عمل میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی بھی چیز سمجھی، قرآن کے احکامات کو سمجھ لیا، قرآن کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اس کو سمجھ لیا. اب اس کے بعد ہمارا کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو عمل میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو عمل میں بھی لے کے آ گیا، اپنی زندگی ہم نے اس سے سدھار لی، ہم نے اپنی زندگی میں سارے قرآن کے احکامات اس میں عمل کر لیے. اب فائنل اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے جو سیکھا، ٹھیک ہے، وہ سیکھا وہ دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے خود سیکھ لیا اینڈ وی آر سیٹسفائڈ کہ بس ہم نے جو بھی پڑھنا تھا سب پڑھ لیا، عمل کر لیا. نو، فائنل اسٹیپ از ویری امپورٹنٹ کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہم اگر وہ دوسروں کو نہیں سکھائیں گے تو جو ہمارا یہ سلسلہ ہے یہ آگے کیسے بڑھے گا. تو ففتھ پوائنٹ کیا ہے؟ قرآن کو قرآن کی تبلیغ کرنا، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟
سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن کو تدبر، تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنا، ایک ایک آیت کو سمجھنا اور اسے اپنی لائف سے امپلیمنٹ کرنا، یعنی اپنی لائف سے کنیکٹ کرنا کہ یہ مجھ سے کیسے میں اس کو اپنی لائف سے ریلیٹ کر سکتی ہوں، کیسے میں اس کو اپنے عمل کے اندر لا سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تدبر کرنا. اوکے، کنسنٹریشن کے ساتھ ایک ایک آیت کو سمجھنا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا. نیکسٹ ہے سورہ 7 آیت نمبر 29، اس کا ترجمہ ہے: یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں. کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور جو لوگ صرف اس کو تلاوت کے طور پر پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس سے ثواب نہیں ملے گا، ثواب آپ کو بے شک ملے گا، لیکن آپ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، آپ اس سے اپنی زندگی کو نہیں سدھار سکتے، اپنی آخرت نہیں بنا سکتے. صرف آپ ثواب کما سکتے ہیں، کیونکہ اپنی لائف چینج نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے مطابق آپ اپنی لائف گزار نہیں پائیں گے. اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ. اگر ہم اس کو بنا سمجھے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اصل پیغام تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو سمجھ کر پڑھنا بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے سورہ الاسراء آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو سب سے صحیح ہے. یہ اس کا ذکر بہت بار آ چکا ہے، صراط مستقیم. دیکھیے عمل کے لیے سمجھنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیے جب تک ہم سمجھیں گے نہیں کہ عمل ہمیں کیسے کرنا ہے، جب تک ہم اس کو ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھیں گے. سپوز کریں کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے. یہ اگر ہم قرآن کو ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھتے یا پھر کوئی ہمیں نہیں بتاتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی گزار دیتے بنا نماز پڑھے بھی. بٹ اس کو ہمیں ٹرانسلیشن سے پڑھا، ہمیں پتا لگا کہ نماز جیسے 5 چیزیں ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہم اس کو اپنے عمل کے اندر لے کر آئے. ٹھیک ہے، اگر سمجھ کر نہیں پڑھتے تو ہم یہ جو ہمارے 5 پلرس آف اسلام ہے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو عمل کا تقاضا. ایک منٹ ہولڈ کریں، ایک ارجنٹ کال آ رہی ہے. اوکے، سوری فار the inconvenience. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس، تو دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس سے ہمیں عمل کا پتہ لگتا ہے. ایسی نہیں، ایسا نہیں کہ ساری آیتوں میں ہمیں عمل کرنا ہے، کچھ میں ہمیں جیسے ہوتا ہے نا نماز کیا ہے؟ ایک عمل ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جس سے جو رولنگس ہوتی ہے سوسائٹی کے بارے میں کہ ہمیں کس کا کیا حقوق ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عمل کے اندر آتی ہے. تو بہت ساری ایسی موسٹ آف دی آیات جو ہے وہ قرآن میں کیا ہے؟ عمل کے لیے ہے. اور دیکھیے قرآن صرف تلاوت کا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو زندگی میں صرف تلاوت کر لیا، اس کو ہم نے مکمل سمجھ لیتے ہیں کہ پھر جو ہے تلاوت اٹس جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، تلاوت کر لیا دیٹس فائن. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن کو ہمیں سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے ہمیں اپنے فرض، فرائض، حقوق، حلال حرام کیا ہے، جو کیا چیزیں جو ہے ہمیں منع کی گئی ہیں، کیا چیزیں جو ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں پتہ لگتا ہے. سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے. یہ آیت آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک طرح سے جو ہے کیا بولتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایک وہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی موٹیویشن ہے. یس، یہ آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے. یہ آیت کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے تلاوت کریں تو اگر آپ کو یہ آیت یاد کر لینی ہے، جس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ایک پراپر موٹیویشن ملے گا کہ قرآن صرف تلاوت ہی نہیں، ہمیں اس کو تدبر بھی کرنا ہے. چاہے آپ ایک دن میں ایک ہی آیت پڑھ کر اس کو کنسنٹریشن کے ساتھ سمجھے، اس کو عمل میں لے کے آئیں، ایک ہی آیت آپ ٹرائی کریں، بٹ ایٹ لیسٹ آپ سٹارٹ کریں اس کو.
عمل میں لانے کے لیے، سوری سمجھنے کے لیے اس کو اسٹارٹ کریں ایٹ لیسٹ. چاہے آپ اپنے نماز کی جو سورہ پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو سورہ ہے، لاسٹ 10 سورہ جو ہوتے ہیں، اسی سے تدبر کرنا شروع کریں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس کے ٹرانسلیشنس آپ پڑھیں، اس کے ٹرانسلیشنس کو آپ یاد کریں. ایٹ لیسٹ آپ اتنا تو اسٹارٹ کیجیے. ادر وائز بہت سارے کورسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو پراپر طریقے سے ٹرانسلیشن سکھایا جاتا ہے، تفسیر سکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی امپورٹینس کو سمجھیں. تو یہ کورس ہمارا اسی لیے ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ نماز میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا میننگ ہے. اسی لیے اگر آپ لوگوں کو جوائن کرنا ہے، یہ آج ہماری صرف انٹروڈکشن کلاس ہے جس میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کے حقوق کیا ہیں، تاکہ آپ کو اس سے آئیڈیا ہو کہ کتنا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو جوائن کرنا ہے تو آپ آج بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ کلاس ہماری وینسڈے کو ہوگی جس میں ہمیں جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے سورہ اخلاص سے. سورہ اخلاص پڑھیں گے ہم اس کے اندر، اور سورہ ناس، سورہ اسر، سورہ فلق، سورہ ناس اینڈ سورہ نصر. یہ ساری جو شارٹ سوراز ہوتی ہے، ان کے تھرو ہم اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم گرامر سے بھی ریلیٹ کریں گے. گرامر میں ہم اسم، فعل، اور جو ہے فعل ماضی ہو گیا، مضارع ہو گیا، یہ سب جو ہے بگنر لیول پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سکھائیں گے. بڑا جہاں تو دیکھیے آج جو ہم نے پڑھا اس کا کنکلوژن کیا ہے، کون بتانا چاہے گا؟ واٹ از دا کنکلوژن آف ٹوڈیز کلاس؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ کوئی اس کو ایک شارٹ میں بتائیں، آپ لوگ ٹرائی کریں. یس عریشہ آپ بتائیں. واٹس دا کنکلوژن؟ جو ہم نے آج سیکھا ہے، جو کچھ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، اس سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا ہے؟ کون بتانا چاہتا ہے؟ اینی ون؟ نو ون؟ سب لوگ صرف سن رہے تھے، غور و فکر سے نو سن رہے میم، تھے یا صرف جسٹ کلاس کے غور و طور پہ؟ فکر سے سن رہے تھے میم. جی میم. اچھا ٹھیک ہے، بتائیں. قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. یس. اور قرآن کا حقوق ادا کر کے پڑھنا ہے. قرآن پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور تبلیغ کرنا. ماشاء اللہ. اوکے نیکسٹ، اور کون بتائے گا؟ اسما؟ اور کسی کو بتانا ہے؟ چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کنکلوژن کیا ہے کہ قرآن انسان کے لیے کیا ہے؟ ایک ہدایت ہے، روشنی ہے، کامیابی ہے. قرآن اللہ کی سب سے آخری کتاب ہے، آخری کلام ہے، آخری بک ہے، لاسٹ بک آف ریویلیشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی بک نہیں ریویل ہوگی. دیکھیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک اس کو، اس کی تعلیم کو پہنچائے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے، دعوت کا کام ہر ایک پر فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ مولوی ہیں، یا پھر جو لوگ بہت زیادہ اس کا علم رکھتے ہیں، صرف وہی دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایٹ لیسٹ ون آیت بھی اگر آپ کو پتا ہے، آپ کو اچھے سے 100% آپ شیور ہے کہ یہ آیت ہے، اس کا یہ ٹرانسلیشن ہے، تو آپ وہ بھی آپ آگے لوگوں کو شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ، ایٹ لیسٹ اگر وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ پہلے ہم پورا دین کو سمجھیں، پہلے ہم پورے دین کو کمپلیٹ 100% سمجھیں گے، دین پھر ہم اس کے بعد اس کو اپلائی کریں گے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے. کچھ بھی چیز ہم کمپلیٹ نہیں سیکھ سکتے. اگر ہم ایسا ویٹ کریں گے کہ ہم پہلے اس کا اچھی طرح دین کا علم حاصل کریں گے، پھر اس کے بعد جب ہمیں اچھی طرح سے آ جائے گا، دین پھر اس کے بعد ہم آگے اس کو پہنچیں. ایسا نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی تھوڑی سی بھی چیز جو ہے بالکل پرفیکٹلی آتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اچھے سے آتا ہے، تو آپ اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے گھر سے اسٹارٹ کیجیے، اپنی فرینڈ سے اسٹارٹ کیجیے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ اس کو تبلیغ میں لے کے آئیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور
اور हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। एनी डाउट्स अबाउट द कोर्स, और किसी को कुछ पूछना है? और मैम वेडनेसडे को टाइमिंग क्या होगा इसका क्लास का? 8। इसी वक्त रात में? यस। आप कहाँ से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो? इंडिया से। हाँ, तो आपका 8 बजे, 8:30 होगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। एनी जी डाउट्स, मैम। एनी मोर क्वेरी? हम्म। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। 6 सूराज जो है उसको हम तर्जुमे के साथ सीखेंगे, वर्ड बाय वर्ड किसका क्या मीनिंग है। उसके बाद हम उसमें ग्रामर एनालिसिस करेंगे कि ग्रामर जो है किस तरह कुरान में, किस तरह किसका मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में मीनिंग किस तरह आता है, माजी यानी पास्ट टेंस में कैसे होता है। ये सारी चीजें जो बेसिक्स है ना, आपको उससे आइडिया हो जाएगा थोड़ा बहुत। इंशाल्लाह आगे डेप्थ में फिर हम आगे सीखेंगे और कोर्सेज के अंदर। बट अभी जो है हम बेसिक लेवल पे स्टार्ट करेंगे, जिससे सबको समझ आए, इवन जिसको बिल्कुल भी अरेबिक नहीं आती है उसको भी वो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके देन, till now we'll end over here इंशाल्लाह. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء في التعليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. दुआ में याद रखें, और कल से आप लोग कोशिश करें कि कल से इस कोर्स में ज्वाइन हो, और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए आप लोग। आप लोग एक बार क्लास लेके देखिए, अगर आपको समझ आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है देन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को जितना आसान तरीके से मैं समझा सकूं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी। ओके, नो डाउट्स, तो हम क्लास एंड करते हैं फिर। किसी को कुछ बोलना है? मैम हम लोग का अरीशा? तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना? नहीं, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो तजवीद के लिए हुआ है। तजवीद इज अ डिफरेंट कोर्स एंड कुरान एंड इट्स ग्रामर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। वो अलग है और ये अलग है। ओके। तो अरीशा, आपने उसको किस रजिस्ट्रेशन तरह से? किया? मैम तो तजवीद की पढ़ाई अब आगे नहीं होगी? नहीं नहीं, तजवीद की कंटिन्यू होगी, वो एंड नहीं हुआ है, वो तो इसमें पैरेलली चलेगा ना। वो अलग क्लास है, उसका टाइमिंग भी अलग है और उसका सिलेबस भी अलग है। वो इट्स अ डिफरेंट कोर्स ना, राइट? वो अलग कोर्स है ना। उसमें हम क्या सीखते हैं, उसमें हम वो तिलावत सीखते हैं कि हाउ वो टू जो करेक्ट आवर मतलब प्रोनाउंसिएशन। बोलिए। डे टाइम में जो हो रहा था तो वो कंटिन्यू रहेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों कम्प्लीट, सॉरी, और इनकम्प्लीट रहेगा? ये वाली आपकी क्लास आवाज, जो इंटरेस्टेड, ये आपकी वाली आवाज क्लास में क्लियर जो, नहीं जी आ रही है अभी? है। जी जी बोलिए। हाँ, ये वाली क्लास में जो इंटरेस्टेड होंगे वही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना? ऑफ कोर्स यस। ओके। जिसको सीखना है, जिसको इंटरेस्ट है, जो क्लास में एक्टिव रहेंगे, जो प्रॉपर क्लास को ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन कर दिया और आप क्लास में नहीं आ रहे हैं। और इसमें हमारे डेली बेसिस पर जो है, जो क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उससे सबसे पहले क्लास में क्विज होता है। क्विज में क्या होता है कि जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वो सारा कंक्लूजन के थ्रू आपको रिवाइज करना है कि क्विज के थ्रू कि जो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में क्या तर्जुमा है, किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो स्टार्टिंग क्विज से हम करते हैं। प्रीवियस क्लास का रिवीजन भी आपका उससे हो जाता है, और फिर आगे की चीजें में समझना आसान हो जाती है। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाहु खैर।